وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربی اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کا جو ہے وہ حاصل مطالعہ اور اس کی تفہیم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور منتخب آیات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کی تشریح اور ان کی تفہیم۔ سورہ نساء کے حوالے سے جو اجمالی خاکہ تشکیل پاتا ہے موضوعات کے اعتبار سے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس سے قبل اس کا جو تعارف ہے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور کل 176 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور موضوعات کے اعتبار سے اگر ہم ان کو گروپس میں تقسیم کریں تو مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اس کو 9 گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 43 تک، اس میں حسن معاشرت کے حوالے سے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک ہے۔ اس گروپ میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، احکامات، وعظ و تلقین۔ تیسرا گروپ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 59 تک 2 آیات پر مشتمل، جس میں حکومت اور رعایا کے جو ہے وہ حقوق، ریاست کے جو ہے وہ کیا حقوق ہیں اور رعایا کے کیا حقوق ہیں، ان کے درمیان باہمی جو ربط ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ اور چوتھا جو گروپ ہے وہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 104 تک ہے، جس میں منافقین کے حوالے سے اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی گئی۔ پانچواں گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 115 تک ہے، جس میں نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور چھٹا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 134 تک ہے۔ اس گروپ میں جو ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے جو مجادلہ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، ان کو واضح کیا گیا۔ اور ساتواں گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 135 سے لے کر 152 تک ہے۔ اس میں نفاق کے حوالے سے، عدل قائم کرنے کے حوالے سے، انصاف پر مبنی نظام کے حوالے سے جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ اور 8واں گروپ جو تشکیل پاتا ہے موضوعات کے اعتبار سے، وہ آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 175 تک ہے۔ اس گروپ میں اہل کتاب اور بالخصوص عیسائیوں کو جو ہے وہ مجادلہ کے ساتھ مجادلہ کیا گیا، دعوت دی گئی، بات کی گئی، گفت و شنید کی گئی۔ پھر جو نواں گروپ ہے اور وہ ایک آیت پر جو ہے وہ مشتمل ہے، وہ آیت نمبر 176 ہے، جس میں قانون وراثت جو ہے وہ کو بیان کیا گیا۔ تو یوں یہ موضوعات کے اعتبار سے 9 گروپ جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون اگر ہم دیکھیں ان تمام گروپس کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر رہنے کی اور خالص توحید کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی تو جو ہے وہ تلقین کی گئی، اور خاندان سے لے کر ریاست تک جو ہے وہ معاملات ہیں، جو معاشرتی احکامات ہیں، تمدنی جو ضوابط ہیں، ان کے حوالے سے بات کی گئی، اور ایک مضبوط اجتماعیت کو، ایک مضبوط معاشرتی اجتماعیت کو قائم کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا پورا اس کا اجمالی خاکہ رکھا ہے۔ اور موضوعات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو مدنی صورتوں کا جو جوڑا بنتا ہے، جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے صورتوں کے مختلف جوڑے موضوعات کے اعتبار سے اور اس کی جو ہے اس میں جو پیغام ہے اس کی بنیاد پر، تو سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا باہم جو ہے وہ ایک گروپ بنتا ہے ان 2 صورتوں کا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں معاشرتی احکامات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اور جب یہ کیونکہ مدنی صورت ہے، اور جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی تو اس وقت جو اسلامی سوسائٹی تھی، جو اسلامی ریاست تھی،
جو اسلامی معاشرہ تھا، صحابہ کرام جس کے جو ہے وہ اس کے باشندے اور کارندے تھے، تو وہ اسلامی سوسائٹی اپنے اندر جو ہے وہ نشو و نما پا رہی تھی اور بتدریج جو ہے وہ ترقی کی منازل ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی۔ تو اس لیے اسلامی سوسائٹی کو یہ بتلانا اور یہ واضح کرنا کہ تمہیں کس اصول کی بنیاد پر، کن ضوابط کی بنیاد پر اپنے اس انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ڈھانچے کو کھڑا کرنا ہے اور مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ اس لیے خاندانی معاملات میں آپ کی جو بیوہ اور یتیم بچوں کے حقوق، وراثت کے معاملات، نکاح و طلاق کے معاملات اور میاں بیوی کے جو آپس میں حقوق ہیں اس حوالے سے بات کی گئی۔ اور پھر جو عبادات ہیں ان عبادات کے حوالے سے تیمم کا احکامات، نماز قصر کے حوالے سے، نماز خوف کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور ساتھ ساتھ بین ہی جو ہے وہ اسلامی ریاست کے جو مخالفین ہیں ان کو مخاطب کر کے جو ہے ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، منافقین کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، اہل کتاب کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، مومنین کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور بڑے پیمانے پر توسیع دعوت کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ میں، ان دونوں صورتوں میں، سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں، اس حوالے سے موضوعات کے اعتبار سے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آغاز جس آیت مبارکہ سے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى واموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اسی خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، جتاتے ہو، اور رشتہ دار و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے کو برے مال سے نہ بدل دو، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ بھی، اور اس کے ساتھ دو اور آیات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو پہلی آیت مبارکہ جو ہے اس کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ضرور پڑھا کرتے تھے، یہ آیت مبارکہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہوا ہے، تقویٰ اختیار یعنی کہ اللہ کا خوف۔ اور یہ تقویٰ کا ذکر کس پیرائے میں ہو رہا ہے کہ یہ جو 2 ذی روحوں کے درمیان، 2 جنسوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تعلق قائم ہو رہا ہے، زوجین کا جو باہم تعلق قائم ہو رہا ہے، اس تعلق میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ بڑی بات ضروری ہے کہ تم اللہ سے خوف کھاؤ۔ اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہی تم ایک دوسرے کے جو ہے وہ حقوق کا تحفظ رکھ سکتے ہو۔ نہیں تو انسان فطری اعتبار سے مختلف مزاج بنے ہیں، مختلف ترجیحات ہیں، ذوق و شوق مختلف ہے، عورت اور مرد کے اپنے اپنے ذوق اور شوق ہوتے ہیں۔ تو جب 2 انسان باہم ملتے ہیں، مرد اور عورت، مختلف مزاج رکھنے والے، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف بیک گراؤنڈ کی حامل یہ 2 شخصیات، تو انہوں نے اگر باہم اس زندگی کے سفر کو لے کر چلنا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے، برداشت بھی کرنی ہے، تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو تعاون بھی دینا ہے، اور ایک دوسرے کے معاملات میں سپورٹ بھی کرنا ہے، اور اس زندگی کی گاڑی کو ایسے طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہی تم ان چیزوں کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھ سکتے ہو، ان کی پاسداری رکھ سکتے ہو۔ اور پھر جو ہے اس رشتے کی بنیاد پر جو ہے ایک خاندان تشکیل پانے جا رہا ہے۔ یہ ایک خاندانی نظام کی بنیادی جو ہے وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ بیج بو رہے ہیں۔ اس سے پھر جو ہے وہ جو فصل اگے گی، جو درخت اور جو شاخیں پھیلیں گی، تو اس کی جو بنیاد ہے یہ
جو ہے یہ تعلق ہے، یہ زوجین کا تعلق ہے۔ اسی لیے اس حوالے سے جو ہے یہ بات کی گئی ہے، تمہید کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اور دیکھیں کہ انسان جو ہے دراصل ہمارے اندر جو مختلف رویے ہیں، انسان تو ایک گوشت پوشت کا ایک وجود رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی فطری رجحانات بھی ہیں۔ تو اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ ان چیزوں کی ہم پاسداری جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ اس قرۂ ارض پر یہ رشتہ بہت ہی اہم، بہت ہی نازک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں اس چیز کی بھی جو ہے وہ اہمیت واضح، پہلی چیز جو ہے جس کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو تخلیق کرنے والا ہے، جس نے انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اصلیت کو نہ بھولو کہ تمہیں تخلیق کرنے والی کون سی ذات ہے۔ یہ پہلی بات اس آیت مبارکہ میں جو ہے سمجھائی جا رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ تمام کا تمام انسان، تمام اس دنیا میں تمام انسان جو ہے ان کا جو پیچھے جو تخلیق ہوئی ہے، بنیادی جو مادہ ہے وہ ایک ہی رحم سے، ایک ہی جو ہے وہ ایک اس فارمولے سے جو ہے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ آپ سمجھو کہ یہ تم اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر، قبائلی تفاخر کی بنیاد پر اور اپنی چودر و چودراہٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تم غالب ہونے کی کوشش کرتی ہو، تو یہ سمجھ لو کہ تمام انسانیت کی جو ہے وہ جو اس دنیا میں آنے کا سبب ہے وہ ایک ہی سورس ہے، اور ایک ہی رحم مادہ سے جو ہے کہ اندر اس کا نشو و نمائی کو تشکیل پایا، اور پھر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کا مادی وجود سامنے آیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ تمام انسانیت اس حوالے سے برابری کی سطح پر ہے، ان کا سورس آف جو ہے وہ وجود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہاں پر عورت کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ عورتوں کے متعلق مختلف قسم کے تصورات موجود تھے، اور عورتوں کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ گندگی کا اور گناہ کا ایک منبع ہے۔ اس حد تک عورت کو حقیر جانا جاتا تھا، اور جو ہے وہ کوئی اگر مشکل وقت آ جاتا تو اس کا یہ کہا جاتا کہ یہ جو ہے وہ یہ اس مصیبت کی کا وجہ جو ہے یہ عورت ہے، اس گھر میں یہ عورت آئی ہے تو اس کی وجہ جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر عورت کی اہمیت کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری جو ہے تم جو تخلیق پائے ہو ایک عورت کے ہی رحم سے تمہیں جو ہے وہ یہ جنم دیا گیا ہے، تو اس لیے تم اپنی اس حقیقت کو جانو۔ یہ عورت کی حیثیت اور مقام جو ہے یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے۔ تو ان تین نکات کو جو ہے وہ سامنے رکھنے کے بعد پھر ایک اور نقطہ جو ہے وہ سمجھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مرد اور عورت فطرتاً ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، مساوی حقوق رکھتے ہیں، مطلب فطرتاً اور جو بحیثیت انسان جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کی جو استعداد ہے اور جو ان کے صنفی اعتبار سے جو فرائض ہیں ان میں فرق ہے، ان کی ڈومین میں فرق ہے، دائرہ کار میں فرق ہے، لیکن بحیثیت انسان جو ہے انسانیت کی عورت بھی محترم ہے، مرد بھی محترم ہے۔ عورت کے حقوق کا بھی تحفظ اسلام نے کیا ہے، مرد کے حقوق کا بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ احترام ملوز خاطر رکھا ہے۔ اور پھر یہ بات جو اس آیت مبارکہ میں حقیقت آشکار کی جا رہی ہے کہ جو زندگی کا ابتدائی جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، وہ اس خاندان کے بنیادی سیل سے ہوتا ہے، اس زوجین کے تعلق سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی یونٹ ہے، یہ خاندان پھلے گا، پھولے گا اور یہ نشو و نما پائے گا تو ایک بہترین اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اور اگر یہ خاندان کا نظام جو ہے یہ اس کا شرازہ بکھر جائے گا، جو دو افراد پر مشتمل ہو کر آگے پھر اس کی جو ہے وہ پھیلاؤ ہوتا ہے، تو اس کا شرازہ پھر آپ اگر اس کو ملوز خاطر نہیں رکھیں، اس میں کمزوری در آئے گی تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ کمزوریاں در آئیں گی۔ اس لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا احتیاط کے ساتھ اور تمام حقوق کا تحفظ رکھتے ہوئے جو ہے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے حوالے سے آیت نمبر 2 اور 3 میں یتیموں کے حوالے سے اور پھر نکاح کے حوالے سے کہ ایک مرد بیک وقت کتنی
اپنے ساتھ جو ہے وہ نکاح میں عورتیں رکھ سکتا ہے، اس کے حوالے سے احکام آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے کو برے مال سے نہ بدل لو، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتی ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے یتیموں کی بات کر رہے ہیں کہ یتیموں کی سرپرستی اور ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا اگر والد انتقال کر جائے، ٹھیک، تو وہ ابھی بالغ نہ ہو، نابالغ ہو، اور یہ وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اپنے اس مال کی جو اس کو وراثت میں ملا ہے اس کا وہ تحفظ کر سکے، اس کی وہ حفاظت کر سکے اور اپنے فائدے کے لیے اس کو مزید اس کی بڑھوتری کر سکے، کسی کاروبار میں انویسٹ کر سکے، اس میں ابھی وہ بلوغت کی عمر میں نہیں آیا، شعوری زندگی میں نہیں آیا، تو پھر جو ہے اگر تمہیں اس کا والی اور سرپرست بننے کا موقع ملا ہے تو پھر جو ہے وہ تم اس والی ہونے کی حیثیت سے، سرپرست ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اس کا تحفظ کرو، اور نہ کہ اس کے مال کو ہڑپ کر جاؤ اور تم اس کے مال پہ قبضہ کر جاؤ اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرو، ٹھیک۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جو اس کو ملا ہے مال وراثت میں، وہ اس بچے کی ملکیت ہے، یا جو پسماندگان ہے، جو اولاد ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، ان یتیم بچوں کی وہ ملکیت ہے، اس ملکیت کا جو ہے وہ تحفظ کرنا۔ تو جو سرپرست بنایا گیا ہے یا ولی بنایا گیا ہے وہ دراصل امین ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ مالک اور امین میں فرق ہے، اس کے اوپر ملکیت کا حق نہیں ہے، امانت بطور امانت وہ امین کے اس کا حق ہے، ٹھیک۔ یہ چیز جو ہے اس چیز کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ اگر جو سرپرست ہے اور ولی جو ہے وہ تنگی دامن کا شکار ہے تو وہ بطور معاوضہ وہ کچھ لے سکتا ہے، جو اس کی وہ سرپرستی کرے گا، ان کے معاملات کو، نظام کو چلائے گا ان یتیم بچوں کے، تو وہ بطور معاوضے جو ہے وہ لے سکتا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، ٹھیک، یا وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن اس کو ملکیت کا جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ اور جب ادائیگی کا موقع آئے گا، یعنی کہ وہ بلوغت کی عمر میں اور اس مرحلے پر وہ داخل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو جو انہیں وراثت میں ملا، جس کے وہ ملکیت کے حقدار ہیں، وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ یتیموں کے مال ان کو بطور امانت واپس کر دو، ان پہ قبضہ نہ کرو، کسی قسم کی خیانت نہ برتو، کسی قسم کی خود غرضی کے جو ہے وہ کوشش نہ کرو۔ یہاں پر تو دیکھیں یتیم بچوں کے حوالے سے جو ان کی ملکیت ہے اس کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری احادیث میں تو یتیم بچوں کی جو ہے وہ کفالت کرنے کی، ان کی مدد کرنے کے حوالے سے اتنی بشارتیں ہیں اور اتنی جو ہے وہ واز کیا گیا ہے۔ تو یہ تو الٹا، یہ تو اتنا بڑا یہ تباہی ہے اس فرد کے لیے کہ اگر کسی یتیم بچے کا وہ ولی ہے اور سرپرست ہے تو وہ اس کے مال کو ہڑپ کرے، یہ تو بہت بڑی تباہی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمومی طور پر یہ جو ہے وہ ہمیں نصیحت کی ہے، یہ رہنمائی فراہم کی ہے اور یہ تلقین کی ہے کہ یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں کی خبر گیری کرو، ان کے کام آؤ، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دو، ان کی جو ہے وہ داد رسی کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ عمومی طور پر معاشرے کو جو ہے وہ یہ کی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جو یتیم بچے کو جو ہے وہ کی کفالت کرے گا۔ تو یہ تو اتنی فضیلت ہے، کجا کہ ہم جو ہے ان کے مال کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ جو دوسری بات کی گئی وہ تعداد ازواج کی بات کی گئی ہے، اور یہ دیکھیں دو پہلو ہیں۔ ایک اس کے سیاق و سباق میں جو ہے وہ جو عرب میں یتیم بچیاں جو ہیں جو ہوتی تھی ان کے ساتھ نکاح کے ضمن میں یہاں پر احکامات آئے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک کثیر تعداد جو ہے ان کی بھی تھی، ان یتیم بچیوں کی، کہ جو نکاح کی جو ہے وہ اس عمر میں آ گئی تو لوگ جو ہے عمومی طور پر ان کے ساتھ نکاح کر لیتے، لیکن ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ تم نکاح میں ان کو ضرور لو، لیکن اگر تم عدل کر سکو۔ ایسے ہی تم یتیم بچے کی اس بیچارگی کا ناجائز جو ہے وہ فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ اگر مجبور ہے وہ بچی، تو تم اس بنیاد پر ان کو نکاح میں لینے کے بعد پھر ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرو گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے
تم نکاح کرو، نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حدود طے کر دی گئی کہ تم 4 سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نکاح کے ساتھ بنیادی طور پر جو شرط عائد کی گئی ہے وہ عدل کی گئی ہے، ٹھیک، کہ عدل قائم رکھ سکتے ہو، انصاف قائم رکھ سکتے ہو تو تمہیں 4 کی اجازت ہے، اور اگر عدل تم نہیں رکھ سکتے تو پھر تم ایک ہی پہ اتفاق کرو تاکہ تم اس کے ساتھ انصاف کر سکو، اس کے حق کا تحفظ کر سکو۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ 4 بیویوں کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ دیے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میراث کے معاملے میں یہ اصولی ہدایت دے رہے ہیں، اور اصولی ہدایت یہ ہے کہ مرد کا جو حصہ ہے وہ عورت سے 2 گنا ہے، ٹھیک، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ کیونکہ شریعت اسلام میں خاندانی زندگی میں جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اس کا بوجھ کس کو ڈالا گیا ہے؟ مرد پر ڈالا گیا، عورت پر نہیں۔ عورت جو ہے وہ بہت ساری معاشی جو ذمہ داریوں سے اس وقت دوش کر دی گئی ہے، اس کے اوپر وہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، مرد پر ہے۔ اس حکمت کے تحت مرد کو جو ہے وہ 2 حصہ دیا گیا ہے، ٹھیک۔ اسی لیے یہ چیز بھی ہے کہ جب بھی جو بھی پسماندگان ہو اس میں ایکول مساوی طریقے سے جو ہے وہ وراثت کی جو ہے وہ تقسیم کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جس نے پہلی دفعہ جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وراثت میں حصہ دیا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے جو ہے وہ حصہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس پہ اس طرح عمل نہیں ہو رہا جس طرح اسلام تقاضا کرتا ہے، عمل نہیں ہو رہا، لیکن جو ہے وہ یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ وراثت اسی طرح تقسیم ہونی چاہیے۔ پھر وراثت کے اصول بھی بتلائے گئے ہیں کہ وراثت کے اصول کیا ہے۔ وراثت کے اصول میں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو وفات پا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی جو تدفین ہے اس کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ سب سے پہلے منہا ہوں گے اس کے مال میں سے، اس کی تدفین کے اوپر جو ہے اخراجات۔ پھر جو ہے وہ اس نے جو قرض لیا ہوگا سب سے دوسرے نمبر پر اس قرض کی جو ہے وہ ادائیگی کی جائے گی، ٹھیک۔ قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ اس کے ترکے میں سے جو ہے وہ آگے تقسیم ہوگی، اور اس میں سب سے پہلے جو اس نے وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے اور پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن اس میں جو ایک اہم پہلو ہے کہ وصیت کا کتنا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام نے وصیت کا کتنا حق دیا ہے؟ آپ کے کل مال کا 1/3، 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور اس میں پسندیدہ جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ 1/4 کریں تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اصول کے مطابق جب 1/3 جو ہے حصہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو دین اسلام اختیار نہیں دیتا۔ تو یہ وصیت کا بھی ایک حدود طے کر دی گئی اور اس کی ترتیب بھی بتا دی گئی کس ترتیب سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ محرمات کی پوری فہرست جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کون کون سی وہ رشتے ہیں جن سے جو ہے وہ نکاح تم نہیں کر سکتے۔ ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، وہ ایک پوری لسٹ دے دی گئی، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، ٹھیک، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینا میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں،
اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہ کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے نکاح میں ہوں، یعنی کہ محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ تو یہ ایک پورا اصول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اس میں سوتیلی ماں سے شادی کرنا بھی ممنوع قرار پایا ہے، رضائی بہن بھائی سے کو بھی باہم جو ہے وہ محرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام میں خفیہ تعلقات رکھنا، چوری چھپے شادی کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی، ٹھیک۔ اور پھر خواتین کے جو ہے وہ ولی سے اجازت لینا بھی جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آیات میں یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد اور عورتوں کے قوامین کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔